اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ عزیز طلبہ، سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 3 کا درس شروع ہوا ہے۔ رکوع نمبر 3 کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی بدعہدی کا ذکر کیا ہے اور ان کے اندر اور بھی جو اعتقادی عملی خامیاں تھیں اس کا ذکر کیا ہے۔ میں پہلے بعض مفردات کا حل پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آیات کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ میثاق جمع مواثیق، عہد و پیمان، معاہدہ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، یہ نقیب کے معنی ہوتے ہیں قوم کا نمائندہ، سردار، جمع نقبہ۔ نقیب جمع نقبہ، قوم کا نمائندہ، قوم کا سردار۔ اور لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، پہلے میں بنو اسرائیل کا ذکر کر دوں۔ یہ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اسرا کے معنی بندہ عبرانی زبان میں، ایل کے معنی اللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہ یعقوب علیہ السلام کے لڑکے یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور بھی ان کی کئی بیویاں تھیں۔ تو انہی کی اولاد سے جو نسل چلی ہے انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام یہ اسحاق کے لڑکے تھے اور اسحاق ابراہیم کے لڑکے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے یہ اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے لڑکے یعقوب، اور یعقوب کے خاندان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اسماعیل کے خاندان میں صرف ایک آخری پیغمبر ہوئے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو مکہ ملا کر کے آباد کر دیا تھا۔ تو بنو اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ اور یہ عزرتم کے معنی ہوتے ہیں، یہ عزرا تعزیراً، تعظیم و توقیر کرنا۔ اس کے کئی معنی ہیں، تعظیم کرنا، مدد کرنا، ملامت کرنا۔ یہ بعض الفاظ لغات ازداد میں سے ہیں۔ لغات ازداد کا مطلب یہ ہوتا ہے
ایک لفظ اس کے متضاد معنی، یا عزرتم بمعنی عظمتم یا ساتم کے معنی میں ہے، اور یعرفن الکلم مواضعہ، یہ الکلم والکلام، الکلم کلام کے معنی میں ہے، یعنی کلام میں تحریف کرنا یہ بھی بنو اسرائیل کی ایک بری عادت تھی یا ان کا برا عمل تھا۔ یہاں تحریف سے مراد تحریف لفظی اور معنوی دونوں ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تحریف کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، معنوی طور پر بھی اور لفظی طور پر بھی۔ اور یہ حظ کے معنی حصہ، جمع حظوظ۔ اور ان آیات کے آخر میں جو یہ ہے ولا تزال تطلع، تو لا تزال تطلع اس میں خطاب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مخاطب ہیں۔ اور علی خائنۃ منہم، یہ خائنۃ یا تو مصدر ہے، اس لیے کہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے یہ 40 اوزان ہیں۔ الثلاثی مجلد 4 وزن مصدر آمدہ ذی وقار، تو یہ ثلاثی مجرد کے 44 مصادر ہیں۔ ان مصادر میں ایک مصدر ہے فاعلتن، ہم فعیلت، ہم فعیل و فاعلہ، چو قطیت، ہم امیز و کاذبہ۔ تو خائنتن یا تو مصدر ہے یا صفت ہے۔ اگر صفت ہے تو یہ فرقتن کی صفت ہے، یعنی ولا تزال تطلع علی فرقۃ خائنۃ منہم، خائنہ معنی خیانت کرنے والی، یا خائنہ مصدر خیانت کے معنی میں ہے۔ تو فاعف عنہم واصفح، یہ جو کہا گیا ہے کہ فاعف عنہم واصفح، آپ ان کو معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، یہ عفا یا عفوا معاف کر دینا، اور اصفح، صفحہ یصفح صفحاً درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ یہ فاعف عنہم واصفح جو ٹکڑا ہے یہ حکم قتال سے یہ حکم منسوخ ہے، یعنی اہل کتاب سے جنگ کرنے کی ممانعت تھی پہلے کہ درگزر کیجئے، تو حکم قتال سے یہ حکم منسوخ ہے۔ یا اگر اس آیت کو محکم مانا جائے، یعنی آپ اللہ نے جو فرمایا ہے فاعف عنہم واصفح، آپ ان سے درگزر کیجئے، یا سو اس سے مراد یہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ یہودی ہیں کہ جن سے آپ کا معاہدہ تھا، تو جن یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واصفح، تب یہ آیت محکم ہوگی۔ اور یا اگر مطلق یہ حکم ہے تو حکم قتال سے یہ منسوخ ہے۔ دیکھیے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے معاہدہ لیا اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا معاہدہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، ہم نے ان میں سے 12 نمائندے بھیجے، 12 نمائندے مقرر کیے، ہم نے ان میں سے 12 نمائندے مقرر کیے، 12 نمائندے بھیجے۔ یہ آیت کے شروع میں لقد اخذ اللہ، یعنی یہ اسم ظاہر استعمال کیا گیا ہے، اور پھر جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں صنعت التفات، یعنی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل کہا گیا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ وَبَعَثَ مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، تو پہلے صیغہ مذکر غائب استعمال کیا گیا اور اس کے بعد صیغہ جمع متکلم استعمال کیا گیا، یعنی التفات من الغیبت الى الخطاب الى التکلم، اس کو صنعت التفات کہتے ہیں۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا معاہدہ لیا تھا تو طلبہ غور سے سن لیں، اس میں اشارہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف ہے
جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک سرکش قوم سے لڑنے کا ارادہ کیا جنہیں جبابرہ کہا جاتا تھا، جو قوم عمالقہ میں سے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 بڑے قبائل تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب حکم الہی سے مقرر کیے، یعنی 12 نمائندے۔ چونکہ قوم موسیٰ میں بڑے بڑے 12 قبائل تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 لوگوں کو ان کا نمائندہ مقرر کیا تاکہ وہ پوری قوم کو قتال کے لیے تیار کریں اور قیادت اور رہنمائی بھی کریں۔ بنی اسرائیل نے قتال کے لیے عہد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جن 12 نمائندوں کو مقرر کیا تھا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہاں ہم اسے قتال کریں گے، پھر عہد شکنی کی۔ تو اس میں اسی عہد و پیمان کا تذکرہ ہے اور اسی عہد شکنی کا تذکرہ ہے۔ تو بنی اسرائیل نے قتال کے لیے عہد کیا، پھر عہد شکنی کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر آگے رکوع نمبر 4 میں آ رہا ہے۔ تو یہ ہے بنو اسرائیل سے جو معاہدہ لیا تھا۔ تو اس میثاق بنو اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ وہی قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 12 نمائندے مقرر کیے تھے، اور انہوں نے 12 نمائندوں کی قیادت میں قوم عمالقہ سے لڑنے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بعد میں اس معاہدہ سے مکر گئے، عہد شکنی کی انہوں نے۔ اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے لیا بنو اسرائیل کا معاہدہ اور بھیجا ہم نے ان میں سے 12 نقیب، 12 نمائندے، اور اللہ نے کہا انی معکم، میں تم سب لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہاں میت سے مراد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، علم کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، ان کی مدد کرو یا ان کی توقیر کرو، عزرتموہم، ان کی تعظیم و توقیر کرو یا ان کی مدد کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ یہ قرض حسنہ سے مراد ہے یہ نفلی صدقہ و خیرات۔ تو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ تو قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ نفلی صدقہ و خیرات، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ یہ صدقہ و خیرات کو اس لیے قرض حسن کہا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کا مقروض ہوتا ہے تو اس کا ملنا یقینی ہوتا ہے، تو صدقہ و خیرات جو آدمی کرتا ہے گویا کہ اللہ کے ذمے قرض ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بدلا دے گا۔ تو اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو تو ہم تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور داخل کریں گے تم کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذالک منکم، تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، انکار کیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہ سوا مستوی کے معنی میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کو ملعون قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ یہ قلوب قاسیۃ، سخت دل، یہ قاسیہ اسم فاعل ہے، باب نصرہ سے آتا ہے، قسا یقسو قساوتن، سخت ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ یحرفون الکلمہ مواضعہ، وہ کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی
کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں، تحریف لفظی بھی، تحریف معنوی بھی، وہ نسو حظم ما ذکروا بھی، اور یہ بھلا دیا انہوں نے نصیحت کے اس حصے کو جس کے ذریعہ انہیں نصیحت کی گئی، یعنی نصیحت جو ان کو کی گئی اور ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ نصیحت سے حصہ لیں، نصیحت حاصل کریں، تو ان لوگوں نے بھلا دیا یہ حصہ اس نصیحت کا جو نصیحت ان کو کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی تم ان کی خیانت پر باخبر ہو۔ یہ اطلاع علیٰ کے معنی ہوتے ہیں باخبر ہونا، اردو میں بولتے ہیں نا کہ میں اس پر مطلع ہوا، میں نے ان کو اطلاع دی، تو وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ کہ اے نبی تم ان کی خیانت پر باخبر ہو، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، یعنی یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو خیانت نہیں کرتے ہیں، بقیہ اکثر لوگ خیانت کرتے ہیں، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر تم ان کی خیانت پر باخبر ہو، یا میں نے بتایا کہ خائنۃ الاسم فاعل مانا جائے، یا تو خائنۃ الاسم مصدر ہو، اس لیے کہ مصدر بھی آتا ہے فاعلہ کے وزن پر، یا اس کو اسم فاعل مانا جائے، ولا تزال تطلع علی فرقۃ خائنۃ منہم، اے پیغمبر تم ان میں سے خیانت کرنے والی جماعت پر مطلع ہو، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، یعنی زیادہ تر یہودی خیانت کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، اے نبی آپ ان کو معاف کیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ یہ میں نے بتایا نا کہ فاعف عنہم واصفح، یا تو اس کو منسوخ مانا جائے آیت قتال سے، یعنی یہودیوں سے شروع میں قتال کرنا ممنوع تھا، تو بعد میں ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قتال کیا تھا یہودیوں میں، بنو قریظہ سے، بنو نذیر سے، بنو قینقاع سے، اور بھی جو یہودی لوگ تھے، جب قتال کا حکم آیا تو آپ نے ان سے قتال کیا۔ تو یا تو یہ ہے کہ حکم قتال سے اس کو منسوخ مانا جائے، یا انہم میں ہم کا مرجع وہ یہودی ہیں جن سے آپ کا معاہدہ تھا، یعنی جن یہودیوں سے آپ کا معاہدہ ہے، اگر وہ معاہدہ شکنی نہیں کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 3 کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، جن کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے، ان آیات کا تعلق بنو اسرائیل کی عہد شکنی، ان کی خیانت اور ان کی بددینی سے ہے، اور کیوں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے، اور وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، ان کے دل کیسے سنگ دل تھے، کیسے وہ تورات میں تحریف کرتے تھے، اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا مگر بجائے نصیحت حاصل کرنے کے وہ غفلت سے کام لیتے تھے۔ اور ان آیات کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ تو ان کی خیانت سے مطلع ہیں، وہ کیا کیا خیانت کرتے ہیں، ایسی سے خیانت کرتے تھے وہ لوگ کہ علامہ الحفیظ، یا یہ ہے کہ جو ان میں خیانت کرنے والا گروپ تھا، جو خیانت کرنے والی جماعت تھی، آپ اس سے باخبر ہیں، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے کچھ تھوڑے لوگ ہیں کہ جو خیانت نہیں کرتے ہیں اور وہ صحیح دین پر قائم رہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، رسولوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، رسول کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ فاعف عنہم واصفح، اے نبی آپ ان کو معاف کیجیے، ان سے درگزر کیجیے۔ لیکن جب قتال کا حکم آ گیا اور کہ بنو اسرائیل یہودیوں سے آپ قتال کیجیے، پھر آپ نے قتال کیا ان سے، تو فاعف عنہم واصفح یہ آیت کریمہ یا تو منسوخ ہے آیات قتال سے، یا اس آیت کو محکم مانا جائے اگر اس کا تعلق ان یہودیوں سے ہو
جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے نصارہ کا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔